تفسیر ابن کثیر سورہ حج اور آیت نمبر 38, 39, 40 تین آیتیں. آیت نمبر 38. Truly Allah defends those who believe. Verily Allah likes not any treacherous ingrate. یہ وہی آیت ہے جو کہ بہت زبردست آیت ہے. یہ اس کو میں نے بولی ہوں کہ میمورائز کرو، اس کو یاد کرو تاکہ اللہ ہم کو دھوکے بازوں سے اور ناشکرے لوگ جو ہے کفور ان سے بچائے. اسی لیے اس کا عربی کا ورژن جو ہے وہ میں پڑھ رہی ہوں. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. تو یقیناً، ٹرولی یقیناً اللہ جو ہے وہ برابر بچاتا ہے، ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ڈیفینڈ کرتا ہے جو ایمان والے ہیں. اور ویریلی یعنی یقیناً اللہ لائکس ناٹ اینی ٹریچرز اینڈ انگریٹ. اللہ نہیں پسند کرتا دھوکے بازوں کو اور ناشکروں کو. ناشکری کے لیے کفور ورڈ ہے، سوچ لو. یہ کفور جو ہے یہ کفارہ اور اسی سے مل رہا ہے نا، یعنی جو کفر کرتے ہیں، یعنی تو ناشکری کفر بہت ہی ایک جیسا ورڈ ہے. اور پھر ہے اس کی آیت نمبر 39, 40. تو ابھی ہم نے 38 پڑھی، ابھی 39 اور 40 جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو آیت نمبر 39. Permission to fight is given to those believers who are fought against. اجازت دے دی گئی جنگ کرنے کی ان لوگوں کو، مومنوں کو جن کے ساتھ بہت ہی جنگ ہوئی ہے، بیکاز دے ہیو بین رانگڈ، اور ان کے ساتھ بہت ہی ظلم ہوا ہے. اینڈ شیورلی اللہ از ایبل ٹو گیو دیم وکٹری. اور یقیناً اللہ تو اس چیز پہ قادر ہے کہ ان کو وکٹری دے، یعنی ان کو مطلب فتح دے. اور اس کے لیے یہاں پر قدیر ورڈ ہے، یعنی کہ اعلیٰ نصرہم لقدیر. اور قدیر بھی وہی ہے کہ جو وہ اللہ اس چیز کے لیے، یعنی کہ مطلب ہی از ایبل ٹو. آیت نمبر 39. Those who have been expelled from their homes unjustly only because they said our Lord is Allah. اور وہ لوگ جن کو ان کے گھر سے نکالا گیا بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی یعنی ناحق نکالا گیا، ان کو گھر سے ان کو نکال دیا گیا، بے گھر کر دیا گیا بغیر کسی حق کے. یہ صرف اس لیے ہوا کہ وہ یہ کہتے تھے our Lord is Allah، یعنی ہمارا رب تو اللہ ہے. تو وہ صرف ایک اللہ کو مان رہے تھے، ان کے بتوں کو تو بالکل نہیں مان رہے تھے. جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ایمان جب لا رہا تھا، جو بھی صحابہ کرام تھے، انہوں نے یہی کہا، کیونکہ وہی چیز تھی جو ان لوگوں کو بہت بھاری گزر رہی تھی. For had it not been that Allah checks one set of people by means of another. تو اگر اللہ ایک جو لوگ ہیں رائچیس لوگ، یا پھر بھلے وہ رائچیس ہو یا نہ ہو، کیونکہ ہسٹری میں ہم جائیں گے تو ہم کو معلوم ہے کہ مطلب جو لوگ بھی رانگ تھے، جیسے کہ مطلب ان لوگوں کو مارنے کے لیے کوئی نہ کوئی دوسری جگہ کے لوگ آئے ہیں نا، تو ویسے ہی اللہ نے ایک قوم کو کوڑا بنایا دوسری قوم کو مارنے کے لیے. تو اللہ کا کوڑا بن جاتے ہیں وہ، اور اسی سے وہ کوڑے کی مار پڑتی ہے ان کو، تاکہ وہ بالکل نست اور نابود ہو جائے. تو اللہ ایک سیٹ آف پیپل یعنی لوگوں سے دوسرے لوگوں کو پٹواتا ہے. اور اگر اللہ ایسا نہ کرے تو دنیا کے اندر بہت ہی خرابی، کرپشن پھیل جائے گا. پھر صوامع اور بیع، صلوات اینڈ مسجدز wherein the name of Allah is mentioned much would surely have been pulled down. یعنی یہ جو جگہیں ہیں، عبادت گاہ ہے، یہ
वर्शिप करने की जगह है। सवा में जो है वो छोटे छोटे से घर होते हैं और वो मंक्स लोगों के होते हैं, मोनास्ट्रीज जिसको बोलते हैं, और उसको वो उर्दू में खानकाह कहते हैं। और बियाउन यानी कि मतलब जो चर्चेज हैं, और सलावात यानी उसको बोलते हैं सलौता, लोग बोलते हैं, लेकिन वो है, देखो सलावात तो आता ही है ना अंदर, लेकिन नाम तो उसको वो लोग मतलब अपनी जरा गोल मुंह करके यानी उसको बोला जाता है सलावत। तो वो जो है वो सिनेगॉग है यहूदियों का। एंड मस्जिद्स मुसलमानों की, वेयर इन द नेम ऑफ अल्लाह इज मेंशन मच, वुड श्योरली हैव बीन पुल डाउन। तो ये सब के सब को ढा देते, गिरा देते। तो वो बुरे लोग जो है वो गिरा देते इन सब चीजों को। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर के अल्लाह का नाम ज्यादा जिक्र होता है वहां, और वहां पर मतलब अल्लाह की इबादत होती है, तो इन सबको वो ढा देते। श्योरली हैव बीन पुल डाउन। तो अल्लाह ने ये जो चीज किया, ये अल्लाह ने बताया कि कैसे एक ग्रुप ऑफ लोगों से दूसरे ग्रुप को कैसे पिटवाया। वेरीली अल्लाह विल हेल्प दोज, यकीनन अल्लाह उनकी मदद करेगा, हु हेल्प हिज कॉज। यानी अल्लाह ने शर्त ये रखा है कि जो अल्लाह के दीन का, अल्लाह का काम करेगा, अल्लाह की मदद करेगा, तो अल्लाह उसकी जरूर मदद करेगा। अल्लाह को वैसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ने यह शर्त इसीलिए रखा है ताकि जो भी लोग हैं उनको आजमाए। ईमान पे तो बहुत लोग आ जाते हैं ना, तो वो मतलब ईमान पे आ गए या मुसलमान बन गए, और बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमान हैं, लेकिन तो वो लोग क्या वो चीज करते हैं जो अल्लाह ने कहा है? अगर वो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ही ये हुआ ना कि उनकी आजमाइश में वो लोग फेल हो गए ना, जो उनको अल्लाह ने आजमाया। ट्रूली अल्लाह इज ऑल स्ट्रॉन्ग ऑल माइटी। अल्लाह तो है ही खुद कवी और अजीज, यानी बहुत ही ताकत वाला और बहुत ही जबरदस्त के अपनी मर्जी चलाए, जो करना है करे, कोई भी अल्लाह को कुछ नहीं कह सकता। तो ये चीज यहां पर इस तरह से मतलब बताई गई। अब है इसका गुड न्यूज ऑफ अल्लाह's डिफेंस फॉर द बिलीवर्स। ये खुशखबरी है कि अल्लाह ने जब मोमिनों से कहा कि वो उनकी हिफाजत कैसे करेगा, उनको बचाएगा। हियर अल्लाह टेल्स अस दैट ही डिफेंड्स हिज सर्वेंट्स हु पुट देयर ट्रस्ट इन हिम, कि जो भी अल्लाह पे तवक्कुल रखेगा, अल्लाह अपने उन बंदों को जरूर बचाएगा। एंड टर्न टू हिम इन रिपेंटेंस, और जो लोग भी तौबा इस्तगफार करेंगे, तो तौबा इस्तगफार करेंगे तो उनकी जो भी खताएं गलतियां कुछ होगी तो वो भी तो माफ हो जाएगी ना। He protects them from the worst of evil people. बुरे लोगों से, बदतरीन लोगों से अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। And the plots of the sinners, और जो बुरे लोग हैं, गुनहगार लोग हैं, उनके प्लानिंग, उनके प्लॉट से बचाएगा अल्लाह। जो साजिशें वो करते हैं पीछे से, बंद कमरों में, मतलब सर जोड़ के बैठ जाते हैं और साजिशें करते हैं। He protects them, guards them and supports them. तो ये वो है जो मोमिन, उनको अल्लाह बचाएगा भी, हिफाजत भी करेगा, और उनकी पहरेदारी भी करेगा, और उनको सहारा भी देगा। As he tells us elsewhere, जैसे कि अल्लाह ने हमको और जगहों पे भी कहा है, सूर्य नंबर 39, सूर्य ज़ुमर, आयत नंबर 36। इसमें अल्लाह ने जब ये आयत में कहा अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दहू, सवाल है ये, तो क्या अल्लाह काफी नहीं है अपने बंदे के लिए? यानी कि जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब डराया गया था कि देखो ये हमारे जो बुत है ना, ये देवी देवता, इनका कोप उतरेगा तुम्हारे पर, इसलिए तुम सीधे हो जाओ। और या फिर जहां पर भी बुतों की परस्तिश होती है वहां पर इस तरह की बातें होती है, तो अल्लाह ने यहां पर कहा कि इज नॉट अल्लाह सफिशिएंट फॉर हिज सर्वेंट। तो क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है जो तुम बुतों से डरा रहे हो? बुतों की औकात ही क्या है?
پھر دوسری جگہ پہ ہے سورہ نمبر 65 سورہ ممتحانہ اور اس کی آیت نمبر 3 نہیں سوری 65 سورہ طلاق ہے، سورہ طلاق اور آیت نمبر 3 وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا and whosoever puts his trust in Allah then he will suffice him. جو کوئی بھی اللہ پر توکل رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کو کوئی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی. Verily Allah will accomplish his purpose. اللہ کا جو بھی کام ہے، جو بھی اس کا پرپز ہے، مقصد ہے، وہ پورا کر کے رہے گا اللہ. Indeed Allah has set a measure for all things. اور اللہ نے تو ہر شے کے لیے، ہر چیز کے لیے جو ایک مقدار طے کر رکھی ہے. پھر نیکسٹ آتا ہے یہاں پر یہ آیت ہے جو ہم نے مطلب 38 نمبر کی آیت کا حصہ ہے. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. Verily Allah likes not any treacherous ingrate. اللہ کسی بھی مکار اور جو بھی مطلب دھوکے باز لوگ ہیں ان کو اللہ پسند نہیں کرتا اور ناشکرے. Means he does not like any of his servants who bear these characteristics. جن کے اندر بھی یہ کردار ہیں، دھوکہ دینا اور ناشکری کرنا. تو یہ جن کے جو بھی اللہ کے بندے ہیں جن کے اندر بھی یہ کیریکٹر ہے، that is treachery in covenants and promises، یعنی جب کسی سے وعدہ کرو اس کی وعدہ خلافی کرو، اس کو دھوکہ دو، یا اس کو مطلب بہت ہی عہد و پیمان کرو اور اس کو دھوکہ دو، اس کو توڑ دو اس کا وعدہ. whereby a person does not do what he says، تو جو وہ کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے. اینڈ ingratitude، ناشکری کفر ہے. ingratitude is to deny the blessings، یعنی اللہ نے جو بھی blessing دی ہے اس کا انکار کرنا. whereby one does not acknowledge or appreciate them، یعنی نہ تو اللہ کی blessing نعمتوں کو تم مطلب acknowledge کرو کہ دیکھو اللہ نے مجھ پر یہ اتنی نعمتیں کیا ہے، یعنی نعمتیں ہیں لیکن پھر فقیر بن کے روتے ہی رہو، سدا روتے رہو اور یہی بولتے رہو کہ ابھی بھی فقیر ہے فقیر ہے فقیر ہے. یا پھر یہ کچھ نہ کچھ بولو کہ ارے ابھی بہت ہی ایسی چل رہا ہے، نہ تکلیفیں ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی جو نعمت ہے، بلیسنگز ہیں، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، اس کو ایکنالج نہیں کیا گیا کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو بھکاری بتاتا ہے کہ وہ اب بھکاری ہی ہے. تو اس چیز سے اللہ جو ہے یہ کفر ہے نا، اسی لیے اس کو کفور کہا گیا، کفر ہے یہ. اور اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 39-40. پرمیشن ٹو فائٹ، دس از دا فرسٹ آیا آف جہاد. یعنی جو آیت نمبر 39 ہے اس میں اجازت دے دی گئی کہ اب تم بھی جنگ کرو، جہاد کرو. وہ جہاد کی آیت ہے، اس میں ان کو اجازت دے دی گئی. مکہ میں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اب ہاتھ کھول دیے گئے. Al-Awfi reported that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said, this was revealed about Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions. تو یہ آیت جو نازل ہوئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے لیے تھی. when they were expelled from مکہ، کہ ان کو جب وہاں سے نکال دیا گیا مکہ سے اور وہ لوگ ہجرت کر کے مطلب دوسری جگہ پر گئے، جیسے مطلب ایتھوپیا بھی پہلے گئے تھے، پھر مدینہ. مجاہد الدہق and others among the Salaf such as Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Urwa bin Zubair radiyallahu an, Zayd bin Aslam, Muqatil bin Hayyan, Qatada Allah yarhamhum and others said, this is the first ayah which was revealed about jihad. جہاد کی سب سے پہلی آیت ہے یہ، آیت نمبر 39 of Surah Hajj. Ibn Jarir recorded that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was driven out of Makkah، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو جب نکال دیا گیا مکہ سے
Abu Bakr said, they have their prophet. Truly to Allah we belong and truly to him we shall return. Surely they are doomed. تو انہوں نے کہا کہ ہم مطلب ہمارے پاس تو ہمارے رسول ہیں اور یقیناً جیسے کہ مطلب جو ہم کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہی انہوں نے کہا اور پھر کہا کہ یقیناً یہ لوگ تو تباہ و برباد ہو کے رہیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہما said then Allah revealed. تو اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی the words، اور یہ ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. Permission to fight is given to those believers fought against because they have been wronged and surely Allah is able to give them victory. اجازت دے دی گئی ان کو جنگ کرنے کی، ان مومنوں کو جن کے ساتھ انہوں نے بہت ہی جنگ کر چکے مشرکوں نے، اور ان کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہے، اور یقیناً اللہ جو ہے وہ تو ان کی مدد پہ بالکل قادر ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ may Allah be pleased with him said then I knew that there would be fighting. تو مجھے پتا چل گیا تھا کہ اب جنگ ضرور ہونی ہی ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے ان کا کہنا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مجھے پتا چل گیا کہ اب جنگ ہونے والی ہے. امام احمد رحمہ اللہ added ابن عباس رضی اللہ عنہما said this was the first ayah to be revealed concerning fighting. تو یہ سب سے پہلی آیت تھی جو اندر جنگ کے لیے مطلب اجازت دے دی گئی. This was also recorded by Tirmidhi and An-Nasai in the book of Tafsir of their Sunan. اور انہوں نے بھی اس کو ریکارڈ کیا ترمذی اور An-Nasai. At-Tirmidhi said it is a Hasan hadith. یعنی کہ یہ بالکل صحیح حدیث ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ and surely Allah is able to give them victory. اور اللہ یقیناً اس چیز پہ مطلب بہت قدیر یعنی قادر ہے کہ وہ ان کو فتح دے سکتا ہے. مینس چاہے وہ تھوڑے سے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اسلحہ نہ ہو، چاہے وہ لوگ کمزور ہوں یعنی تھوڑے سے مسلمان، تو پھر تو بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ ان کو وہ وکٹری دے سکتا ہے، فتح. Means he is able to grant victory to his believing servants without any fighting taking place. یعنی چاہے جنگ نہ بھی کرنا پڑے تو بھی اللہ ان کو فتح دے سکتا ہے. But he wants his servants to strive. لیکن اللہ کو چاہیے کہ اللہ کے یہ مومن بندے جو ہے یہ بھی اپنے آپ کو پروو کریں، یعنی کہ یہ لوگ بھی جہاد کریں، جد و جہد جس کو کہتے ہیں اسٹرائیونگ. They are utmost in obeying him کہ اللہ کی فرما برداری میں انہوں نے جنگ میں اترے، جنگ کیے. یہ اللہ کو دیکھنا ہے. As he says، جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ 47 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آیت نمبر 4، 5 اور 6، 3 آیت ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. So when you meet those who disbelieve، تو جب جنگ میں ملتے ہو نا، مطلب سامنے جو کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، ان سے جو ڈس بلیورز، تو جب تم ان سے ملتے ہو اسٹرائک نیکس، مارو ان کی گردن پہ، ٹل وین یو ہیو کلڈ، جب تک کہ وہ مر نہ جائیں، اینڈ وونڈیڈ مینی آف دیم، اور بہت سو کو زخمی کر دو، مارو گردن پہ. دین بائنڈ اے بانڈ فرملی، پھر ان کو باندھو رسی سے بہت ہی سخت، یعنی اچھا ٹائٹ باندھو. Therefore either for generosity، یا تو پھر تم ان کے ساتھ مطلب ایک سخاوت کر رہے ہو، اور رینسم کہ تم ان سے مطلب جو بھی کچھ لے کے اور ان کو مطلب چھوڑتے ہو. until war lays down its burden، جب تک کہ جنگ جو ہے وہ پورا اپنا بوجھ ختم کر دے، یعنی کہ جنگ بند ہو جائے. thus but if it had been Allah's will، لیکن اگر اللہ کی مرضی ہوئی، he himself could certainly have punished them.
تو اللہ خود ہی ان کو پنش کر سکتا ہے. اگر اللہ کسی کو بیماری دے دے, کسی کے ساتھ برے حادثے ہو جائے, زلزلے آ جائے, طوفان آ جائے, کچھ بھی ہو, تو اللہ تو ایک جھٹکے میں ختم کر سکتا ہے نا, الگ جھپکنے میں. بٹ ہی لیٹس یو فائٹ, لیکن نہیں, اللہ چاہتا ہے تم کرو جنگ اللہ کی راہ میں, in order to test some of you with others, تاکہ تمہیں بھی آزمائے اور دوسروں کو بھی. But those who are killed in the way of Allah, لیکن اللہ کی راہ میں جو بھی شہید ہوا, He will never let their deeds be lost. ان کے یہ جو انہوں نے کیا ہے اعمال, اس کو کبھی بھی اللہ مطلب لاسٹ ہونے نہیں دے گا, یعنی کہ وہ گم ہو گئے, ایسا نہیں ہوگا. اللہ اس کا بالکل مطلب ان کو اس کا اجر دے کر ہی رہے گا. He will guide them and set right their state. اللہ ان کو ہدایت بھی دے گا, ان کے جو حالات ہے اس کو صحیح کرے گا, and admit them to paradise, اور ان کو جنت میں داخل کرے گا, which he has made known to them, جو اللہ نے ان کو بتا دیا ہے کہ جنت جو ہے کیا چیز ہے, تاکہ ان کے دل کے اندر جنت کے لیے محبت ہو. اور پھر ہے سورہ توبہ, سورہ نمبر 9, اس کی آیت نمبر 14-15. قاتلوہم یعذبوہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء واللہ علیم حکیم. Fight against them so that Allah will punish them by your hands. جنگ کرو ان کے خلاف تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو بہت ہی عذاب دے, یعنی کہ سزائیں دے. اینڈ disgrace them, اور تمہارے ہاتھوں سے ان کو بے عزت ذلیل کرے. اینڈ give you victory over them, اور تمہیں ان پر فتح دے. اینڈ heal the breast of a believing people, اور جن کے دل زخمی ہو گئے تھے مومنوں کے, ان کے دلوں کو اللہ پاک ان کے زخم کو بھر دے. اینڈ remove the anger of their believers in their heart, یعنی believers hearts. تو مومنوں کے دل جو ہے اس میں غصہ بھرا ہوا ہے, تو وہ چیز جو ہے وہ نکل جائے باہر, تاکہ اللہ ان کے دلوں سے وہ غصہ بھی نکال دے اور ان کے ہاتھوں سے ان کو عذاب بھی دے کافروں کو. اللہ accepts the repentance of whom he wills. اللہ توبہ قبول کرتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے, کیونکہ کس کی توبہ کتنی سچی ہے اور اس نے اس توبہ کے بعد کیا کیا ہے, تو وہ تمام چیزیں ہیں نا جس کے بعد ہی اللہ اس کو مطلب اگر اللہ کو معاف کرنا ہے تو وہ کرے گا, نہیں تو نہیں کرے گا. اللہ از آل نوئنگ آل وائز, کیونکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ کمال حکمت والا ہے, علیم حکیم ہے وہ. تو وہ تبھی ہی معاف کرے گا جب اس کو لگے گا کہ ہاں اس کی جو توبہ ہے اس میں دم ہے, اس نے جو جو گناہ کیا اس گناہ کا اس نے برابر سے مطلب اس کا وہ جو بھی اس کو دینا چاہیے بدلہ, وہ اس نے برابر اس گناہ کے بدلے میں جو بھی بھلائی کا کام کرنا چاہیے تھا, یا سمجھو جیسے کسی کے ساتھ چوری کی, بے ایمانی کی, کسی کا حق مارا, تو کیا وہ اس نے لوٹایا, کیا اس نے وہ سب کچھ کیا, پھر اس کی توبہ کی مطلب ویلیو ہے. ورنہ تو توبہ تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بولنے میں کیا جاتا ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. 10,000 کی تسبیح لمبی جو ہوتی ہے وہ لے کے بیٹھو, جو ہم دیکھتے رہتے ہیں نا ہم کہ کہاں کا ایسی لمبی لمبی 10,000 کی تسبیحاں لے کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ تسبیح لے کے بیٹھو اور بولو کہ استغفار پڑھو, تو بھی قبول نہیں کرے گا اللہ اگر وہ صحیح طریقے سے تم نے توبہ استغفار نہیں کی. اور پھر ایک اور آیت ہے جو کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سورہ نمبر 47 آیت نمبر 31. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ. And surely we shall try you till we test those who strive hard and the patient. اور یقیناً ہم تو آزمائیں گے ان کو جنہوں نے بہت زیادہ مشقت کی, جد و جہاد کیا, بہت ہی ہارڈ ایک دم, اور بہت ہی صبر کیا. And we shall test your facts. اور ہم صحیح اخبارکم, یعنی کہ تمہاری جو صحیح ہے نا خبر, وہ ہم جان کے رہیں گے, اس کو آزمائیں گے ہم, نبلوا کرنا آزمائیں گے. And there are many similar آیت. ابن عباس رضی اللہ عنہ commented on the آیا, اور اس ایک آیت کے اوپر ابن عباس جو ہے رضی اللہ عنہ انہوں نے اتنی ساری آیتیں کوٹ کی اس کے اوپر. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. And surely Allah is able to give them believers یعنی victory. تو اللہ جو ہے وہ مومنوں کو یقیناً فتح دے گا. And this is what he did. اللہ prescribed jihad at an appropriate time. اور اللہ نے یہی کیا کہ جو صحیح وقت تھا تب اللہ نے جہاد کا حکم دیا.
because when they were in Makkah, the idolaters outnumbered them by more than 10 to 1. کیونکہ اگر مکہ میں اللہ یہ حکم دیتا تو وہ لوگ تو اتنے تھوڑے تھے، اور جو مشرکین لوگ تھے وہ تو ان سے بہت زیادہ تھے، یعنی کہ مطلب ایک بندے کے ساتھ 10 لوگ لگے ہوتے مارنے پہ. Were they to engage in fighting at that time, the results would have been disastrous. اگر اس وقت اللہ نے کہا ہوتا کہ جنگ کرو ان کے ساتھ تو یہ تو بہت، اس کا انجام بہت برا ہوتا. When the idolaters went to extremes to persecute Muslims, to expel the Prophet ﷺ and resolving to kill him, یعنی جب مشرکین لوگ جو تھے مکہ کے وہ حد سے بہت آگے بڑھ گئے، یعنی مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا اور ان کو سزائیں دینے لگے اور بہت بھیانک سزائیں دینے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے نکال دیا نا وہاں سے، اور کوشش یہ کی کہ ان کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی. When they sent his companions into exile here and there, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو ادھر ادھر بول دیے کہ چلے جاؤ ہجرت کر کے. So that some went to Ethiopia and others went to Al-Madina. تو کچھ جو تھے وہ حبشہ میں گئے ایتھوپیا اور کچھ مدینہ میں گئے. When they settled in Al-Madina, تو جب وہ وہاں پر سیٹل ہو گئے مدینہ کے اندر, and the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم joined them there. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں پہنچے ان کے ساتھ, and they gathered around him and lent him their support, اور سب کے سب ان کے چاروں طرف مطلب ان کو گھیر کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہمارا مطلب جو سپورٹ ہے وہ ہے آپ کے ساتھ. And they had a place where Islam prevailed, اور وہاں پر جو بھی انصار تھے تو وہ مدینہ کے انہوں نے بھی مطلب یہاں پر ہی اسلام زیادہ مطلب پھیلانا. اینڈ a strong hold to which they could retreat, اور ان کے لیے یعنی یہ مدینہ ایک ایسا قلعہ ہے کہ جہاں پر یہ لوگ مطلب اپنے آپ کو پیچھے ہٹا سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں. دین اللہ prescribed jihad against the enemy, اور پھر اللہ نے جہاد کا حکم دیا کہ آپ دشمنوں کے ساتھ جنگ کرو. And this was the first ayah to be revealed for it, اور یہ پہلی آیت تھی جو اللہ نے نازل کی یہ جنگ کرنے کے لیے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق. Permission to fight is given to those fought against because they have been wronged, and surely Allah is able to give them victory. Those who have been expelled from their homes unjustly. تو اجازت دے دی گئی ان کو جنگ کرنے کی جو ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے یعنی ان کے خلاف, اور ان کے ساتھ بہت ظلم بھی ہوا ہے. تو مسلمان مومنوں کے ساتھ بہت ظلم بھی ہوا ہے, تو اللہ نے اجازت دی کہ اب ان کو بھی مارو. اینڈ surely یعنی یقیناً اللہ جو ہے وہ ان کو فتح دینے میں مطلب اللہ اس پہ قدیر ہے, یعنی کہ اللہ کر سکتا ہے وہ جو چاہتا ہے. Those who have been expelled from their home unjustly, یعنی کہ یہ تھا کہ بغیر کسی قصور کے ان کو یہ سزا دی گئی کہ ان کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا. Al-Awfi reported that Ibn Abbas radiallahu anhuma said they were driven out of Makkah to Al-Madinah unjustly. That is Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام جو تھے ان کو ظلم کے تحت بغیر کسی قصور کے مکہ سے ان کو نکال دیا گیا, اور وہ لوگ المدینہ جو ہے وہاں پہنچے. الا ان یقولوا ربنا اللہ only because they said, کیونکہ انہوں نے صرف یہی تو کہا نا کہ our Lord is Allah, ہمارا رب تو اللہ ہے, صرف ایک اللہ کو مانا. یہ ان کا قصور تھا سب سے بڑا. Means they had not done anything to their people or committed any wrongs against them. انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہیں کیا تھا, کوئی ان کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا, ان کے خلاف کچھ نہیں کیا, apart from the fact that they believed in oneness of Allah and they worshipped him alone. کہ انہوں نے صرف ایک ہی چیز کی کہ اللہ کی وحدانیت کو مانا اور صرف ایک اکیلے اللہ کی بندگی کی, with no partner or associate, اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنایا. But for the idolaters this was the worst of sins. مگر وہ جو بت پرست لوگ تھے ان کے لیے تو یہ بدترین گناہ تھا نا کہ ارے واہ ہمارے بتوں کو چھوڑ دیا. As Allah says, جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 60 اس کی آیت نمبر 1,
تو سورہ 60 جو ہے وہ ہے یہ سورہ شاید ممتحانہ ہے، ممتحانہ. یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، یہ اس کی صرف ایک پہلی آیت ہے، لیکن پہلی آیت پوری نہیں ہے، اس کا ایک اینڈنگ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے آیت کا. اینڈ ہیو ڈریون آؤٹ دا میسنجرز، انہوں نے رسول کو بھی نکال دیا. اینڈ یور سیلف بیکاز یو بلیو ان اللہ، اور تم کو بھی، اور کہ تم جو ہے اللہ یور لارڈ جو ہے تمہارا رب، اس کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو. دین اللہ سیز وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ For had it not been that Allah checks one set of people by means of another. یعنی اگر اللہ ایسا نہیں کرتا کہ ایک گروپ ہے لوگوں کا اس سے دوسرے برے گروپ کو پٹواتا، meaning were it not for the fact that he repels one people by means of another. یعنی ایک کو اس نے پٹوایا، اللہ نے ایک جو قوم ہے اس کو کوڑا بنایا اور دوسری قوم کو پٹوایا. And restrains the evil of people towards others by means of whatever circumstances he creates and decrees. تو اللہ جو بھی حالات اس کے مطلب بنائے یا جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق، تو اللہ جو ہے ان کے جو بھی برائیاں جو ان کے اندر ہے اس کو روک تھام لگانا ہے نا. تو وہ جو برے لوگ ہیں وہ دوسرے کے ساتھ جو برائی کر رہے ہیں. The earth would have been corrupted، اگر اللہ ایسا نہیں کرتا تو پوری زمین جو ہے وہ پوری خراب ہو جاتی، گندی ہو جاتی، کرپٹڈ ہو جاتی. And the strong would have destroyed the weak، اور جو بھی بہت طاقتور ہوتے فرعون وہ پھر وہ کمزوروں کو مارتے. لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ صوامع surely have been pulled down، یعنی وہ لوگ گرا دیتے، ڈھا دیتے اللہ کی عبادت جو گاہیں ہیں وہ. means the small temples used for monks، کہ جو منکس ہیں بھکشک ان کے جو چھوٹے چھوٹے مطلب عبادت گاہ ہوتے ہیں وہ، یعنی اس کو بولتے ہیں خانقاہیں. This was the view of ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، ابو العالیہ، اکرمہ، دہق and others. یہ سب کی رائے تھی. اور قتادہ رحمہ اللہ said this refers to the places of worship of the Sabaeans، یعنی سبائین کی جو عبادت گاہیں تھی یہ وہ ہے. According to another report he said the Sawami' of the Zoroastrians، یعنی مقاتل بن حیان جو ہے انہوں نے کہا these are houses along the roads، یعنی کہ راستوں کے ساتھ ایسے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے جو گھر ہے وہ ہے یہ. وَبِيَعٌ these are larger than the Sawami' and accommodate more worshippers، یعنی یہاں پر زیادہ عبادت کرنے والے آ سکتے ہیں کیونکہ یہ چرچ کی بات ہو رہی ہے. The Christians also have these، اور یہ کرسچنوں کا بھی ہے، یعنی وہی ہے جو ان کے کنیسہ، کیتھیڈرل، چرچ. This was the view of Abu al-Aliya، قتادہ، دہق، ابن سخر اور مقاتل بن حیان، خصیف and others، اور یہ سب کی رائے میں یہی بات ہے. ابن جبیر reported from Mujahid and others that this referred to the synagogues، کہ یہ سینیگوگ کے لیے بھی کہا گیا آف دا جوز، لیکن نہیں وہ یہ کرسچن کے لیے ویسے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے ایسا کہ سینیگوگ، کیونکہ سینیگوگ کے لیے آگے ورڈ ہے جو یہودیوں کے لیے ہے، آف دا جوز وچ آر نون ٹو دیم ایز سیلوٹ، یعنی جو سلوات بولتے ہیں ہم تو وہ سلوت، لوگ سلوتا بھی بولتے ہیں. اینڈ اللہ نوز بیسٹ. وہ سلواتن، تو یہ سلواتن جو ہے نا سلوات، اس کو لوگ سلوتا بولتے ہیں. الوفی reported that ابن عباس رضی اللہ عنہما said سلوتا means churches، تو یہ وہ چرچز نہیں، یہ synagogues ہے. اکرمہ، الدہق and قتادہ said that it referred to the synagogues of the Jews، کہ ان سب نے کہا کہ وہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہے. سلوٹا جس کو لوگ کہتے ہیں سلوات. ابو العالیہ and others said salawat refers to the places of worship of the Sabaeans، تو یہ لوگ نے کہا کہ نہیں وہ سبائین کی بھی ہے عبادت گاہ. ابن ابی ناجح reported that Mujahid said salawat refers to place of worship of the people of the book and of the people of Islam along the roads، کیونکہ جو پہلے اہل کتاب تھے وہ کون تھے؟ وہ مسلم تھے. تو پھر ان کی جو عبادت گاہ ہے صلوات یا سینیگوگ، تو وہاں وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں نا. اس کے بعد سب سے میکسیمم جو عبادت گاہ ہے وہ ہے مسجد. تو مسجد ہے دیکھو سب جگہ بہت ہے، تو مسجد بلانگ ٹو دا مسلمس. تو سب سے یعنی سب سے چھوٹا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، اور آخر میں سب سے بڑا یعنی مسجد جو مسلمانوں کے لیے ہے. یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا،
where in the name of Allah is mentioned much. इसके अंदर अल्लाह का जिक्र ज्यादा होता है. It was said that the pronoun refers to masjids, कि ये मस्जिद के लिए है, because this is the closest of the words mentioned, कि सबसे करीबी जो वर्ड है वो यही है. Ad-Dahak said in all of them the name of Allah is often mentioned, और इन सभी जगहों पे इबादत गाहों में तो सब अल्लाह ही का नाम लिया जा रहा था. Ibn Jarir said the correct view is that the monasteries of the monks, the churches of the Christians, the synagogues of the Jews, and the masjids of the Muslim, in which the name of Allah is mentioned much, would have been destroyed. तो इसको बहुत जल्दी खत्म कर देते सब के सब यही जो बुरे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह का नाम लिया जाता था. Because this is the usual usage in Arabic. और अरबी के अंदर इसी तरह से नाम लिया जाता है. Some of the scholars said this is a sequence listing the smallest to the greatest. यानी ये किस तरह से सीक्वेंस में है कि छोटा फिर बड़ा फिर और बड़ा फिर सबसे बड़ा ने मस्जिद. Because the masjids are more frequented by more worshippers who have the correct intention and way. यानी मस्जिद जो है उसमें ज्यादा आरक जारक है और वहां बंदगी करने वाले बहुत हैं और जो कि सही इरादे नियत के साथ जाते हैं सही रास्ते पे. वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, verily Allah will help those who help his cause. अल्लाह उनकी मदद जरूर यकीनन करेगा जो उसके कॉज की मदद करते हैं, यानी अल्लाह की जो भी दीन की अल्लाह के रसूलों की मदद करते हैं. दिस इज लाइक द आया. और फिर से ये है सूरे 47 सूरे मोहम्मद आयत नंबर 7 and 8. या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफरू फतअसल लहुम व अज़ल्ल आमालहुम. ओ यू हू बिलीव, ऐ ईमान वालो, इफ यू हेल्प इन द कॉज ऑफ अल्लाह, अगर तुम अल्लाह की राह में मदद करते हो, ही विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करेगा. मेक योर फुट होल्ड फर्म, अपने कदमों को सही जमा लो. बट दोज हू डिसबिलीव, लेकिन जो कुफर कर रहे हैं, फॉर देम इज डिस्ट्रक्शन, उनके लिए तबाही है. एंड अल्लाह विल मेक देयर डीड्स वेन, और उनके जो भी अमाल बहुत सोच रहे होंगे अच्छे अच्छे अमाल कर रहे हैं हम, तो वो अल्लाह ने कहा उसको अल्लाह उसको बिल्कुल वैसा कर देगा जैसे कि मतलब कुछ भी नहीं है. जैसे इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज, ट्रूली अल्लाह इज ऑल स्ट्रांग ऑल माइटी, क्योंकि अल्लाह तो बहुत कवी है, बहुत ताकतवर है और वो बहुत जबरदस्त है, जो चाहे करे. अल्लाह डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज बीइंग ऑल स्ट्रांग एंड ऑल माइटी. अल्लाह ने अपने आप को यहाँ पर बताया कि वो कितना कवी और अजीज है. बाय हिज स्ट्रेंथ ही क्रिएटेड एवरीथिंग, अल्लाह ने अपनी कुव्वत और ताकत से हर चीज की तख्लीक की है. आसमानों में सब तुम देखते हो, चांद सितारे सूरज और ये दुनिया और इंसान और जिन और जानवर और सभी कुछ परिंदे. एंड मेजर्ड इट एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू इट्स ड्यू मेजरमेंट, और सबकी मिकदार बिल्कुल सही रखा अल्लाह ने, उसके मेजरमेंट में कहीं पर कोई फर्क नहीं. बाय हिज माइट नथिंग कैन ओवर पावर हिम, तो अल्लाह को कोई भी नहीं हरा सकता, फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकता और ओवरवेल्म नहीं कर सकता. रादर एवरीथिंग इज हम्बल्ड बिफोर हिम, सब चीज उसके सामने झुक जाती है. एंड इज इन नीड ऑफ हिम, और सबको उसकी जरूरत है. अस-समद जो अल्लाह का नाम है, उसमें सबको अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है. हूएवर इज सपोर्टेड बाय द ऑल स्ट्रांग द ऑलमाइटी, जिस किसी की भी लक़वियुन अजीज जो है अल्लाह, उसने अगर मदद की जिसकी भी, इज इंडीड सपोर्टेड एंड हेल्प, वो ही है जिसकी सही मतलब मदद भी हुई और उसको सही सहारा भी मिला, जिसकी अल्लाह ने किया. एंड हिज एनिमी विल बी ओवर पावर्ड, और उसके दुश्मनों को अल्लाह बिल्कुल मतलब नस्त और नाबूद कर देगा. वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन इन्नहुम लहुमुल मंसूरून व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून. ये है सूरे नंबर 37 यानी सूरे साफात, आयत नंबर 171 एंड 172, 173, 3 आयत है छोटी छोटी. एंड वेरीली आवर वर्ड हैज गॉन फॉर्थ ऑफ ओल्ड फॉर आवर सर्वेंट्स, पहले ही हमारा जो हुक्म है वो जा चुका है हमारे बंदों के लिए, हमारे रसूलों के लिए, द मैसेंजर्स, that they verily would be made triumphant and that our soldiers, और हमारे जो फौज है हमारी उसको भी और सबको और हमारे रसूलों को भी
اور سب کو مطلب ان کی فتح اور جیت کے لیے. They verily would be the victors, اور وہ ہی ہوں گے فاتح. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اب یہ ہے سورہ نمبر 58، اور یہ سورہ جو ہے یہ ہے سورہ ممتحانہ، اور اس کی آیت نمبر 21. Allah has decreed, verily it is I and my messengers who shall be the victorious. Verily Allah is all powerful, almighty. یہاں بھی اللہ نے وہی نام یوز کیا ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے یقیناً میں اور میرے رسول وہی ہوں گے جو غالب آئیں گے، فاتح ہوں گے. اور یقیناً اللہ جو ہے وہ قوی عزیز ہے، all powerful, almighty. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.